السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹ آپ کا ہمارے چینل ایجوکیشن ورلڈ اردو میڈیم میں آپ کا خوش آمدید۔ آج ہم اس ویڈیو میں 10ویں جماعت تاریخ اور سیاست کا سبق نمبر 2 تاریخ کی بھارتی روایات، اس سبق کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کہ لیسن فرسٹ کی اگر ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی تو آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ویڈیو کی لنک مل جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے باب میں تاریخ نویسی کی یورپی روایات کے متعلق معلومات حاصل کی تھی۔ اس باب ہم بھارتی تاریخ نویسی کی روایات کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ زمانے قدیم میں تاریخ نویسی۔ قدیم بھارت میں آب و اجداد کے کارناموں، دیوی دیوتاؤں سے متعلق روایات، سماجی تغیرات وغیرہ کی یادداشتیں صرف زبانی طور پر محفوظ کی جاتی تھیں۔ ہڑپا تہذیب میں دریافت ہونے والی قدیم کتبوں کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت میں فن تحریر 3000 سال قبل مصر یا اس سے پہلے سے وجود میں تھا، لیکن ہڑپا تہذیب کا رسم و خط پڑھنے میں ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ یعنی پرانے زمانے میں آب و اجداد کے بڑے بڑے کارنامے، قصے، کہانی، دیوی دیوتاؤں کے ذکر اور متعلق روایات اور سماجی تغیرات وغیرہ صرف یادداشتی طور پر، صرف زبانی طور پر کہی جاتی تھی، محفوظ کی جاتی تھی۔ لیکن ہڑپا تہذیب میں دریافت ہونے والی قدیم کتبوں کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت میں فن تحریر 3000 سال قبل مصر یا اس سے پہلے سے وجود میں تھا۔ یعنی ہڑپا تہذیب میں جو کتب قدیم کتابوں کے ذریعے حاصل ہونے والی بھارت کی تحریر 3000 قبل سے یا اس سے پہلے موجود تھا، لیکن ہڑپا تہذیب کا رسم پڑھنے کا ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ بھارت میں تاریخ کی نوعیت سب سے قدیم تحریری ادب کتبوں کی شکل میں موجود ہے، جس کی ابتدا 3 صدی قبل مصر میں موریہ سمراٹ اشوک کے زمانے سے ہوئی تھی۔ سمراٹ اشوک کی کند تحریر چٹانیں اور پتھروں کے ستون پر منتشی ہے۔ کند تحریر اسے کہتے ہیں، آپ کی اسکرین پر ایک سائیڈ میں تصویر نظر آ رہی ہوگی، اسے کند کہتے ہیں، جو پہلے زمانے میں پتھر کے ذریعے تراش کر اسے لکھے جاتے تھے، شکل بنائے جاتے، شکل یا تصویر تیار کی جاتی تھی، تو اسے کند تحریر کہتے ہیں۔ آپ کتاب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو، یہ آپ کو اس شکل جو دیکھ رہی ہے اسے کند تحریر کے ذریعے تیار کیا گیا ہے۔ تو جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں عمارتیں اور کچھ عمارتوں کے اوپر عمارتیں اور کچھ پودے نظر آ رہے ہوں گے، یہی کند تحریر کہتے ہیں۔ اسے کند تحریر کے ذریعے تیار کیا گیا تھا، جس کی ابتدا 3 قبل سے مصر میں موریہ سمراٹ اشوک کے زمانے سے ہوئی تھی۔ سمراٹ اشوک کی کند تحریر چٹانوں اور پتھروں کے ستونوں پر منتشی ہے۔ پہلی صدی عیسوی سے ہی دیہاتوں کے سکے، مورتیاں اور مجسمے تانبے کی تختی وغیرہ پر کند تحریر دستیاب ہونے لگی، جن سے ہم تاریخی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ ان تمام کند تحریروں کی وجہ سے متعلقہ بادشاہوں کا زمانہ شجر سلطنت کی وسعت، حکومتی نظام، اہم سیاسی اتل پیتل، سماجی ڈھانچہ، آب و ہوا، قحط جیسی اہم موضوعات کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ قدیم بھارتی ادب میں رامائن، مہابھارت جیسی طلوع رزمی نظم، پران، جین اور بدھ مذہب کی کتابیں، مذہبی کتابوں کے علاوہ بھارت کی مصنفوں کا تصنیف کردہ تاریخی ادب، غیر ملکی سیاحوں کے سفر نامے میں بھی تاریخی نویسی کے اہم ماخذ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ کند تحریر کے ذریعے اسے 100 گھوڑا تامر پتر کہتے ہیں۔ یہ تامر پتر تانبے کی تختی کا ہوتا ہے، یہ تامر پر پورا تانبے کی تختی کا بنا ہوا ہوتا ہے، تانبے کا ہوتا ہے۔ تو 100 گھوڑا یعنی ضلع گوڑک
गोरखपुरा उत्तर प्रदेश में दरियाफ्त हुआ, जिसे मौर्य अहद का ताम्रपत्र माना जाता रहा। ताम्रपत्र पर तन तहरीर अहम रस्मुल ख़त में है। तहरीरी इब्तिदा में जो निशानात हैं, इसमें दरख्त के गिर्द बने चबूतरे और पहाड़ एक पर एक मौजूद 3 कमाने जैसी निशानात कदीम सिक्कों पर भी दिखाई देते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि 4 सितूनों पर खिड़की 2 मंजिलें इमारतों की तरह दिखाई देने वाले निशानात अनाज के गोदामों को जाहिर करते हैं। इस तहरीर में इस गोदाम के अनाज को एहतियात से इस्तेमाल करने का हुक्म दिया जाता है। यानी अगर किसी तस्वीर में, किसी कुंद तहरीर में अगर खिड़की के 2 मंजिल इमारत की तरह दिखाई देने वाले के निशानात रहेंगे तो इसे गोदाम जाहिर किया जाता है, उसे फर्जा समझा जाता है। तो इसमें कहा जाता है कि अनाज को एहतियात से इस्तेमाल करें ताकि आने वाले वक्त में मुस्तकिल में से हालात पैदा ना हो कि अनाज ना ख़त्म होने पर वो भी उससे इस्तेमाल कर सके। तो ज़माने कदीम से बादशाहों की समा और शाही ख़ानदानों की तारीख़ पर मुश्तमिल तहरीर भारती तारीख़ नवीसी की पेशरफ्त के अहम मराहिल हैं। 7वीं सदी ईस्वी में बान भट्ट नामी शायर की लिखी हरीश चत्र नामी संस्कृत नज़्म तारीख़ समा की शक्ल में मौजूद है, जिसमें ज़माने की समाजी, माशी, सियासी, मजहबी और तहज़ीबी ज़िंदगी की अक्कासी की गई है। अब हम अहद वस्ता में तारीख़ नवीसी इसका मुताला करते हैं। 12वीं सदी ईस्वी में कलहन की तहरीर किरदा राज तिरंगी कश्मीर की तारीख़ परबनी किताब है। इसमें कलहन की लिखा है कि ये किताब तारीख़ नवीसी की साइंसी नौइयत के जदीद तस्वीर से रिश्ते को ज़ाहिर करते हैं, जिसकी कंद तहरीरें, सिक्के, कदीम इमारतों के बकायात, शाही घरानों के मसदका अनाजात, अंदरजात और मुकामी रस्म व रिवाज जैसी कई वसाइल का बारीक बनी से मुताला करके लिखा गया है। अहद वस्ता में भारत में मुस्लिम हुक्मरानों के दरबारी तारीख़ नवीसी पर अरबी और फ़ारसी असरात गालिब थे। अहद वस्ता के मुस्लिम मुहर्रिखों में ज़ियाउद्दीन बरनी अहम मुहर्रिख थे। तारीख़ी फ़रेज़ो शाही नामी किताब में इन्होंने इन तारीख़ नवीसी के मकसद की वजाहत की। इनका ख़याल है कि तारीख़ नवीसी के में फ़र्ज़ सिर्फ़ हुक्मरान के कारनामों का और फलाह व वृद्धि के किस्से बयान करने पर ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि हुक्मरानों की ख़ताकारियों और गलत पॉलिसियों पर तनकीद भी करनी चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि मुआसिर अहद की अजीम शख्सियत, मुहक्किकीन, अदबा और संतों की तहज़ीब व ज़िंदगी पर असरात का एहतियात भी करें। बरनी के इन ख़यालात की वजह से तारीख़ नवीसी की वसीयत में इजाफ़ा हो गया। मुग़ल बादशाहों के दरबारी मुहर्रिखों की तहरीरों में हुक्मरानों की तारीफ़ और इनसे वफ़ादारी के पहलुओं को ख़ुसूसी अहमियत हासिल हुई। इसके अलावा इनके बयान में नज़म के मुनासिब इक़्तिबासात और ख़ूबसूरत तस्वीर की शमूलियत का सिलसिला शुरू हुआ। मुग़ल हुकूमत के बानी बाबर की सवाए हयात और तज़क्कुरे बाबरी में इन जंगों का हाल रकम है जो इसे लड़नी पड़ी। इसके अलावा मुख्तलिफ़ इलाक़ों के सफ़र और शहरों की रुदाद, माशी निज़ाम, रस्म व रिवाज और नबातात वगैरह का बारीक बनी से किया गया मुशाहिदा भी शामिल है। यानी मुग़ल बादशाहों की जो तहरीक, हुक्मरानों की तारीफ़ व बहादुरी की जो किस्से कहानियाँ थी उनमें बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। और इनमें नज़्म के इक़्तिबास से जो खूबसूरत तस्वीर और शमूलियत का सिलसिला शुरू हुआ था वो मुग़ल बादशाहों की यानी बानी बाबर की सवाए हयात तज़क्कुर बाई इन तमाम जंगों का हाल तज़क्कुर बाबरी में मौजूद है जो इन्हें लड़ी। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ शहरों में जो उन्होंने सफ़र किया था, शहरों की रुदात की थी और माशी निज़ाम, पैसे का निज़ाम, पैसा और रकम और रस्म व रिवाज यानी उस जगह का, उस मुकाम का
رسم و رواج اور نباتات، حیوانات اور درخت پودے وغیرہ کا، ان سب کا مشاہدہ کیا، باریک سے باریک مشاہدہ کیا گیا تھا۔ یہ تمام مشاہدہ اس میں شامل تھا۔ تو تاریخ کے تجرباتی طریقے کے نقطۂ نظر سے ابو الافضل کی کتاب ابو بکر نامے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ تصدیق شدہ اندازات کے ذریعے تاریخی دستاویزات کا باریک بینی سے لیا گیا جائزہ اور ان میں درج معلومات کی صداقت کی کڑی جانچ ابو الفضل کی تحقیق طریقہ تھا۔ انہوں نے تمام جو تجرباتی طریقے تھے، ان کے نظر جو تھے اکبر نامے کو بہت زیادہ اہمیت اور باریک بینی سے مشاہدہ بھی کیا تھا۔ تو جو مفروضات سے عاری اور حقیقت پسندانہ تھا۔ تو تاریخی ادب کی ایک اہم قسم بخر ہے۔ تاریخ کی ایک قسم بہت اہم، اسے بکر کہتے ہیں۔ بکر ہے تو بہادروں کی تعریف و توصیف، تاریخی اتل پتل، جنگ، عظیم شخصیتوں کی فواں وغیرہ سے متعلق تحریر بخر میں پڑھی جا سکتی ہے۔ مراٹھی زبان میں مختلف قسم کے بخر موجود ہیں، جس میں سبھاسد بخر اہم ہے۔ یہ بخر چھترپتی راجہ رام مہاراجا کے دور حکومت میں کرشنا جی اننت سبھاسد نے لکھا ہے۔ اس سے چھترپتی شیواجی مہاراج کی نظام حکومت کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ بھاؤ صاحب کی بخر میں پانی پت کی لڑائی کا تذکرہ ہے۔ اس موضوع پر بنی پانی پت کی لڑائی بخر ایک آزادانہ بخر ہے۔ ہولکر کی سرگزشتہ بنام ہولکری انچی کیفیت سے ہمیں ہولکر گھرانے اور ان کی خدمات کے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہے۔ سمائے عمری شجری، سمائے عمری واقعے کی رودات، فرقہ وادی اور آپ بیتی اور سرگزشت اور دیوی مالائی اور سیاسی بخر کی قسمیں ہیں۔ آنے والی ویڈیو میں آگے کا لیسن مکمل کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور شیئر تو ضرور کر دینا، تاکہ اس حالات میں بھی تمام جو اردو میڈیم کے طلبہ ہیں ان کو اس چینل سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو اور کوشچن ڈاؤٹ رہا تو آپ کہہ سکتے ہیں، اور اپنے ویب سائٹ پر بھی آپ کو اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں دوں گا، آپ وہاں سے جا کر کوشچن پیپر بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔